میرے موضوعات میں سماجیات ہے، میرے موضوعات میں معاشیات ہے لوگوں کی۔ ہمارے معاشرے میں منفی خبروں کو پرچار کرنے والی بہت ساری قوتیں ہیں۔ کسی شاعر کا ایک مصرع ہے کہ میں آج بھی ان سے مختلف ہوں، میں کل بھی ان سے جدا رہا ہوں۔ میرے اس میں کوئی کل 72 مضامین میں نے اس میں شامل کیے ہیں، جن میں سے میرے کالم ہیں جو روزنامہ دنیا میں پبلش ہوئے، میرے مضامین ہیں جن راستوں کے کانٹوں کو میں نے ہٹایا ہے اور ہٹانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پڑھنے والے ان راہوں میں موجود کانٹوں سے نہ الجھے۔ جو آپ کی تحریر ہوتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے۔ The purpose of life is a life of purpose۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب چھپے اور چھپنے کے بعد وہ حلقہ علم و فکر، علم و ادب میں وہ اس قدر پذیرائی حاصل کر لے کہ لوگ اسے پڑھنے کے لیے اپنے شوق کا اظہار کریں اور لوگ اسے پسند بھی کریں، اور اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو۔ یہ ہوا اس کتاب کے ساتھ جو ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، دیہاتی بابو کے نام سے۔ اس کے جو رائٹر ہیں اسد طاہر جپا صاحب، وہ آج ہمارے ساتھ انٹرویو میں موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس کتاب میں انہوں نے ایسا کیا لکھا، اور پھر ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ کتاب بیسٹ سیلنگ بک کیسے بنی، اور اتنی جلدی مارکیٹ میں یہ ختم کیسے ہوئی، اور اتنی جلدی یہ وہ واحد کتاب ہے جو اپنے سیکنڈ ایڈیشن کی طرف جا رہی ہے، تو اتنی مقبولیت اس کتاب کو کیسے ملی۔ اور اسد طاہر جپا صاحب جو کہ خود بھی موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، کالمز لکھتے ہیں، ڈیلی ٹائمز میں ان کا ویکلی ایک کالم چھپتا ہے، اس کے علاوہ ایک اردو اخبار میں بھی ان کا ایک کالم چھپتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ۔ ہم ان سے جانیں گے کہ لکھنے کی طرف اور تصنیف لکھنے کی طرف، کالم رائٹنگ کی طرف ان کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور پھر انہوں نے بالآخر یہ شاندار کتاب دیہاتی بابو کس طرح لکھی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد طاہر جپا صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر، سب سے پہلے میں جو گفتگو کا آغاز ہے وہ اس بات سے کروں گا کہ آپ ایز اے سول سرونٹ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن لکھنے کا شوق، کالم رائٹنگ کا، بکس رائٹنگ کا، یہ رائٹنگ میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ بہت شکریہ۔ سول سرونٹ ہونا تو میرا پروفیشن ہے، وہ پیشے کے اعتبار سے میں ایک سرکاری ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ جو لکھنا ہے یا تخلیقی عمل ہے یہ پیشن ہے۔ تو پروفیشن اور پیشن دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بائی پروفیشن آئی ایم اے سول سرونٹ، بٹ بائی پیشن آئی ایم انٹو کریٹیوٹی، جس میں میری موٹیویشنل اسپیکنگ ہے، ٹریننگ ہے، کوچنگ ہے، اور پھر یہ لکھنا۔ ہفتے میں 2 دفعہ میں ویسے ہی 2 قومی اخبارات میں لکھتا ہوں۔ میرا ہر جمعے کو روزنامہ دنیا میں دل ماں روشن کے نام سے ہفتہ روزہ اردو کالم آتا ہے، اور ہر اتوار کو میرا انگلش اوپیڈ ڈیلی ٹائمز کا مین ایڈیٹوریل پیج پہ آرٹیکل میرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لکھنا پڑھنا ہے یہ تو آپ کا وہ فرام کریڈل ٹو گریو والا معاملہ ہے۔ ون مسٹ کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ، اور جب آپ پڑھتے ہیں نئے نئے موضوعات کے بارے میں تو پھر آپ اس پہ بول بھی سکتے ہیں، اس پہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ایک پیشن ہے اور ایک پروفیشن ہے۔ سر، آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے اور اس پہ آپ اپنے کالمز باقاعدہ پڑھتے ہیں، تو یہ یوٹیوب چینل پہ کام کرنے کا شوق کب آیا، اور خاص طور پہ آپ موٹیویشنل سپیکنگ بھی کرتے ہیں، تو اس طرف کب دلچسپی ڈیولپ ہوئی؟ یہ یوٹیوب چینل تو میں نے کووڈ کے دنوں میں بنایا، چونکہ کووڈ کے دنوں میں ریسٹرکشنز لگیں، دفاتر میں عام لوگوں کا آنا بند ہوا۔ یہ 2020 کی بات ہے، تو چونکہ ہم پبلک آفس میں سارا دن لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن کووڈ کی ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے جب دفاتر میں لوگوں کی ٹریفک کم ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس وقت کو، اور پھر اس کووڈ میں خوف و ہراس بہت زیادہ تھا، مایوسی، نا امیدی، خوف کے سائے بڑے گہرے ہو گئے، تو میں نے یہ سوچا کہ پازیٹیوٹی، ہوپ اور زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور لوگوں کے اندر اور معاشرے کے اندر جو ایک ہیجان برپا تھا اس خوف اور موت کے سایوں کے نیچے، اس سلسلے میں نے پھر ایک یہ سوچا کہ میں چینل بناؤں۔ اور جب وہ چینل بنایا تو میں نے اپنے موبائل کو ہی آفس کے ٹیبل پہ رکھ کے اس کی وہ ویڈیوز، شارٹ ویڈیو کلپس بنانا شروع کیے۔ وہ بھی ٹائم اتنا مختصر تھا، 5-10 منٹ میں ایک آپ کا وہ وی لاگ بن جاتا ہے۔
وہیں سے پھر میں نے یہ سوچا کہ کالم نگاری کی طرف آتے ہیں، اور وقت چونکہ ابھی زیادہ تھا اور وہ مصروفیت وی لاگ والی بہت کم تھی 10 منٹ والی، تو پھر میں نے باقاعدہ تواتر کے ساتھ پہلے روزنامہ دنیا جون 2020 میں ہفت روزہ کالم لکھنا شروع کیا، اور ساتھ ہی 2-4 ہفتے بعد لگ بھگ اگست میں 2020 میں ڈیلی ٹائمز کا سنڈے او پیڈ لکھنا شروع ہوا۔ تو یہ جو تخلیقی عمل ہے کالم نگاری والا بھی اور وی لاگز والا، یہ اس کووڈ کی دنوں کی پیداوار ہے۔ پھر یہ کالم نگاری کی وجہ سے چونکہ ہفتے میں 2 دفعہ لکھنا ہوتا ہے، یہ بڑی ذمہ داری کا اور بڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ پھر یوٹیوب چینل پیچھے چلا گیا۔ اب جب کالم میرے بہت زیادہ پاپولر ہوئے تو میرے قارئین نے یہ مجھے پش کیا کہ اب یہ ویڈیو کالم کا ایک کانسیپٹ آیا ہے، بالکل، تو آپ بھی اپنے کالمز کو، ابھی صرف 2 میں نے جو کالم ہے ان کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اور وہ بہت اس کو پذیرائی اللہ نے دی اور قارئین نے بڑا اس کو پسند کیا ہے۔ سر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ امید آپ دیتے ہیں لوگوں کو، ظاہر ہے موٹیویشنل سپیکنگ ہوتی ساری ہے کہ آپ نے ہوپ دینی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ تاریکی سے نکالنا ہے، ایک جس وہ ٹریجڈی سے گزر رہے ہوتے ہیں، بس ان کو کچھ وقت کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہیں اور یہ وقت گزر جائے گا۔ سر آپ جب موٹیویشنل سپیکنگ بھی کرتے ہیں، کالمز بھی لکھتے ہیں، تو زیادہ تر کن ٹاپکس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ سوسائٹی کے کن ایشوز پہ آپ کی نظر بھی گہری ہے اور ایڈریس آپ کن چیزوں کو کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے موضوعات میں سماجیات ہے، میرے موضوعات میں معاشیات ہے، لوگوں کی معاشی پریشانیاں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری کجرویاں ہیں، بگاڑ ہے معاشرے میں، پھر آپ کے کرنٹ ایشوز ہیں بہت سارے قومی اور بین الاقوامی، میں ان سارے روحانیات ہیں، مذہبیات ہیں، میں بلیو کرتا ہوں۔ میرے 2 میجر کردار ہیں، ایک پروفیسر رحمت علی آل معروف بابا جی اور ایک ان کے ہونہار شاگرد جیدی میاں ہیں، میں ان کے مکالمے کراتا ہوں، اور اس مکالمے کے ذریعے میں وہ ایک ماحول کریٹ کرتا ہوں بابا جی کے ان اقوال کے ذریعے جہاں پہ پازیٹیوٹی ہے، جہاں زندگی ہے۔ چونکہ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں منفی سوچ کو اور منفی خبروں کو پرچار کرنے والی بہت ساری قوتیں ہیں، ہر طرف مایوسی، بے امیدی، نا امیدی، پریشانیاں اور سنسیشنل میڈیا وہ بہت زیادہ پھیلا دیا گیا ہے۔ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ ایک خلفشار میں سے گزر رہی ہے اور پریشان ہے، ان کو راستہ دکھانے والا بہت کم آپ کو چہرے نظر آئیں گے۔ میں نے یہ ہمیشہ سے، چونکہ میں بائی ٹیمپرمنٹ، بائی مائی جینیٹک انجینئرنگ میں آپٹمسٹ ہوں، میں ہمیشہ اندھیروں میں روشنی تلاش کرتا ہوں، میں نا امیدی کے اندر امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور میں امید و آرزو کا ایک جہان آباد کیے رکھتا ہوں، اور انہی امید و آرزو کے ان جہانوں میں سے میں اپنی تحریریں اور اپنی گفتگو کو کشید کرتا ہوں۔ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی سخت اور لمبی اور تاریک رات ہو، وہ غم کی ہو، وہ پریشانیوں کی ہو، درد و آلام کی ہو، اس کا سویرا تو مشرقی افق پہ آپ کا منتظر ہوتا ہے، اور وہ رات اپنی کوکھ سے ایک نیا سورج وہ کشید کرتی ہے، وہ تراش لاتی ہے، جو اگلی صبح مشرقی افق پہ روشن ہو کر پھر آپ کو زندگی اور روشنی دیتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے دیہاتی بابو، اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے حلقہ ادب و علم و فکر میں، تو آپ نے اس کتاب میں ایسا کیا لکھا یا کیا ایسی اس کی یونیکنیس ہے جو آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس کے رائٹر ہیں، اس کے جو ہے نا مصنف ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ نے اس کتاب میں متعارف کروایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا کہ یہ بیسٹ سیلنگ بک بھی رہی اور لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں، وہ کسی شاعر کا ایک مصرع ہے کہ میں آج بھی ان سے مختلف ہوں، میں کل بھی ان سے جدا رہا ہوں۔ میں جو بھی سوچتا ہوں، جو بھی لکھتا ہوں، جو بھی کرنے کی جستجو کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں، اس کی پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ اینڈ یونیک۔ بھیڑ سے مجھے نفرت ہے، آئی ہیو نیور بین اے پارٹ آف اے کراؤڈ۔ میں ہمیشہ الگ اپنا کوشش کرتا ہوں کہ کراؤڈ سے نکل کے ایک اپنی راہ تلاش کروں اور پھر اس راہ کو پہ دوسروں کو لگاؤں۔ یہ جو دیہاتی بابو ٹائٹل اٹ سیلف ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری بہت سارے اردو کے اساتذہ سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ متفق ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اردو زبان میں دیہاتی بابو کی اصطلاح میں نے مستعمل کی ہے۔ پہلے سرکاری بابو ملے گا آپ کو، شہری بابو ملے گا اور پردیسی بابو۔ دیہاتی بابو کا لفظ پہلی مرتبہ اس اصطلاح کو میں نے
اس لیے استعمال کیا کہ ہم 80% جو شہروں میں آباد لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمتوں میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، بنیادی طور پہ ہم کسی نہ کسی دیہات سے اٹھ کے شہروں میں پہلے پڑھائی کے لیے آتے ہیں، جس طرح میں اور میرے بھائی ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے چنیوٹ سے اپنے گاؤں سے، پھر یہاں کے ہو جاتے ہیں، اور تو سب سے پہلے ہم اپنی اس پہچان کو قربان کر دیتے ہیں جو ہماری اصل پہچان ہوتی ہے۔ میں نے اس کتاب کا نام دیہاتی بابو اس لیے رکھا کہ مجھے اپنی پہچان پہ، اس دھرتی ماں پہ، اس گاؤں پہ اور گاؤں کے لوگوں پہ، اور اس سارے سفر پہ جو وہاں سے آج تک یہاں میں نے طے کیا ہے، اس پہ ہمیشہ فخر رہا ہے، تو میں نے اس لیے اس کا نام دیہاتی بابو رکھا۔ سر اس کے کانٹینٹ کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر آپ نے کانسیپٹ تو ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن اس میں آپ نے بات زیادہ کس چیز پہ کی ہے؟ میرے اس میں کوئی کل 72 مضامین میں نے اس میں شامل کیے ہیں، جن میں سے میرے کالم ہیں جو روزنامہ دنیا میں پبلش ہوئے، میرے مضامین ہیں، کچھ افسانوی نوعیت کے مضامین ہیں، کچھ انشائیے ہیں، اور بیسکلی یہ میری پچھلی گزشتہ 25-26 سال کی جو نوکری ہے، سول سروس کا سفر ہے، اس کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، واقعات جن کا میں حصہ رہا ہوں، وہ اور ان پہ مبنی جو میرے اپنے میں نے نتائج اخذ کیے ہیں، اس پہ یہ تحریریں مبنی ہیں، اور وہی میں اپنے قارئین کو شیئر کرتا ہوں۔ پرپز اس کا یہ ہے کہ میں جن مشکل راہوں سے گزرا ہوں، جن راستوں کے کانٹوں کو میں نے ہٹایا ہے اور ہٹانے میں کامیاب ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پڑھنے والے ان راہوں میں موجود کانٹوں سے نہ الجھیں، اور وہ کانٹے میں ہٹا دیتا ہوں، اور ان کا سفر حیات اس چمن زیست میں آسان ہو جائے، اور وہ آسانیوں سے اپنی کامیابیوں کی طرف گزر جائے۔ سر بڑے بڑے کالم رائٹرز اور بڑے بڑے جسے آپ کہیں ادیب لوگ جو کہ فیمس ہیں، پاکستان میں بڑے مشہور ہیں، آل اوور دی گلوب، انہوں نے اس کتاب کی بڑی پذیرائی کی، تو آپ ان کا کوئی میسج، ان کا کوئی پیغام شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کن لوگوں نے اس کو سب سے زیادہ پسند کیا؟ میں بالکل تہ دل سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں سمین قلب سے ان بڑی بڑی ہستیوں کا، جن میں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب شامل ہیں، جناب مجیب الرحمان شامی، بھائی رؤف کلاسرا، اس کے علاوہ مظہر برلاس، رحمان فارس، ان لوگوں نے اس کتاب کے فلیپ پہ سر ورق پہ لکھا، اس کو پڑھا، اس مسودے کو، اور پھر کالم نگاروں میں اور ادیبوں میں کوئی 20 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ، جنگ میں، ایکسپریس ٹریبیون میں اور دیگر اخبارات اور جرائد میں اس پہ لکھا، کوئی لگ بھگ 2 درجن کے لگ بھگ اس پہ کالم اور تحریریں چھپ چکی ہیں، اور ابھی سوشل میڈیا کی تو یہ آج کل سنسیشن بنی ہوئی ہے۔ جی سر۔ اور اس کتاب یہ خوش نصیب کتاب ہے جو اپنے جیلم بک کارنر کے شو روم سے ہی پہلا ایڈیشن اس کا گزشتہ 8 ہفتوں کے لگ بھگ یہ ختم ہونے پہ آ گیا ہے، اور اس کو کسی اور بک شاپ پہ انہیں بھیجنا نہیں پڑا۔ میں یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل ہی کی برکت اور خیر سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ سفر اس کتاب کا اتنی جلدی پہلا ایڈیشن خاتمے کے قریب پہنچا۔ سر آپ کے کئی انٹرویوز بھی ہوئے، پی ٹی وی پہ بھی آپ کا انٹرویو ہوا، اس کے علاوہ اور بھی کئی چینلز نے آپ کا انٹرویو شائع کیا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے، اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ کتاب بہت کامیاب ہوگی، یا آپ نے ایسا نہیں سوچا تھا؟ نہیں، مجھے بھروسہ ہے ہمیشہ اپنی تحریروں پہ، چونکہ میں دل سے لکھتا ہوں، اور جو آپ کی تحریر ہوتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جب آپ لکھتے ہی دل سے ہیں، آپ پازیٹیوٹی، ہوپ اور امید و آرزو کا ایک جہان آباد کرتے ہیں، اور پھر پیور چیزیں لکھیں آپ، کوئی اس میں تصنع، بناوٹ اور ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے لگے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات کرین از قیاس نہیں ہے، پھر اس پہ اس کی پذیرائی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ نیچرل جو چیزیں آپ نے دیکھی، جو چیزیں آپ فیل کرتے ہیں، جو آپ خود ہیں، سب سے پہلے تو لوگ، آپ کے پڑھنے والے، آپ کی ذات کو گواہ بناتے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں ان کا ایک اوپینین بنتا ہے کہ یہ خود کیا ہے۔ اگر آپ کی ذات پہ ان کو اعتماد ہوگا، پھر آپ کی تحریروں پہ، آپ کی گفتگو پہ بھی ان کو ضرور اعتماد ہوگا۔ میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جو میرا مزاج ہے، جو میری شخصیت ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہ ہو، اس میں تصنع، بناوٹ، جھوٹ، مکر و فریب سے کوشش کرتا ہوں دور رہوں۔ یہی میری تحریروں کی خاصیت ہے کہ وہ بھی پیور ہے، اوریجنل ہے، جینون ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور جو میرا خمیر، میرا ضمیر مجھے جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے،
میں وہی لکھتا ہوں. سر لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کا جو ایک اہم حصہ ہے جو میں سمجھا، ایک تو آپ کے اندر نرمی بہت ہے ماشاءاللہ، اور دوسرا آپ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں. سر یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، اس کے تحت آپ ابھی کرنٹلی کیا کیا کام کر رہے ہیں اور فیوچر میں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ اللہ جب آپ کو کسی بھی بڑے مقصد کے لیے چن لیتا ہے، میں ہر سننے والے اور پڑھنے والے کو یہ التماس بھی کروں گا کہ سب سے پہلے وہ اپنی زندگی کا پرپز پہچانے. میں کہتا ہوں اے لائف آف پرپز از دا پرپز آف لائف از اے لائف آف پرپز. ہماری اس دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے با مقصد زندگی. بالکل ہے. اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کا ایک ایک کام اس بڑے مقصد، اس بڑے خواب کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. جب آپ کو اللہ ایک مسند توقیر عطا کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے وہ بڑا مقصد ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کوئی بڑا کام کروانا چاہتا ہے، اور وہ بڑا کام یہ نہیں کہ اللہ آپ کو کوئی آئی جی اور چیف سیکرٹری اور کوئی بہت بڑا دنیاوی عہدہ دینا چاہ رہا ہے کہ یا آپ کے کوئی بینک اکاؤنٹ بھرنا چاہتا ہے. اللہ آپ کو ایک ایجنٹ بنانا چاہتا ہے، ایک اعلیٰ کار بنانا چاہتا ہے انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی فلاح کے لیے. تو میں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ ہمیں دور یتیمی میں اللہ نے، چونکہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام تر خوابوں کے ساتھ خالق حقیقی کو جا ملے 1986 میں. ہم 7 بھائیوں نے یتیمی میں یہ سارا سفر طے کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے ہم بھائیوں کو اس دنیا میں اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھا، اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہم اس خیر کثیر میں سے خیر کی خیرات تقسیم کریں. میں نے گزشتہ 20 سالوں میں کوئی 5000 سے زائد نوجوانوں کو ان کے کریئر میں نہ صرف ان کی کونسلنگ کی بلکہ جہاں کہیں ممکن ہوا ان کی فائنینشیل اسسٹنس بھی کی، ان کی رہنمائی کی، ان کی سرپرستی کی، اور وہ زندگی کے کامیاب راہوں کے مسافر بنے، اور وہ کانسٹیبل سے لے کے سول سروسز تک وہ پہنچے ہیں. یہ ایک کام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو ایک راستے کا انتخاب خود آ گیا ہے اور جس راستے سے آپ خود کامیابی سے گزرے ہیں، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ وہ جو ان راستوں کی بھول بھلائیوں میں الجھے ہوئے نوجوان ہیں، وہ اپنی کریئر میں مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان کا دست و بازو بنیں، ان کے کندھے پہ تھپکی لگائیں، ان کو امید و آرزو کا ایک جہان ان کے اندر آباد کریں، اور ان کے اندر وہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیں، اور ان کو رہنمائی کر دیں اس دور منزل کی طرف، انگلی پکڑ کے اشارہ کر دیں کہ وہاں انہوں نے جانا ہے، اور ساتھ ان کو اتنا اعتماد دے دیں کہ وہ جا بھی سکتے ہیں. They have the capacity and capability to achieve something big in life. یہی آپ کا سب سے بڑا وہ خیر کا پیغام ہے. سر آپ اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ انسپائر تھے. آپ نے اپنی زندگی جو ایک گزاری ہے کہیں نہ کہیں اس میں مکمل طور پہ آپ کے والد صاحب ایز اے انسپائریشن شامل تھے، آپ نے بھی بتایا. سر کیا وجہ تھی؟ ایک تو وجہ کیا تھی، اور دوسرا وہ کیا نصیحت آپ کو سب سے زیادہ کرتے تھے؟ میں چاہوں گا مختصر طور پہ آپ بتائیں. بہت اہم سوال آپ نے پوچھا. میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ انسپائر اپنے مرحوم باپ اور ان کے افکار سے ہوں. although ہمیں ان کے ساتھ بہت کم وقت ملا جینے کا، لیکن ان ماہ و سال میں مجھے جو یاد پڑتی ہیں چیزیں، ایک تو وہ ایبسلیوٹ انٹیگریٹی کے قائل تھے کہ آپ کو سرکاری ذمہ داری، آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں اور سرکاری زندگی میں ایماندار ہونا چاہیے. آپ کو جھوٹ، مکر، فریب، آرٹیفیشلٹی سے دور رہنا ہے. بی اوریجنل، بی یور سیلف. تو یہ اوریجنلٹی، یہ دیہاتی بابو کی، یہ ان کی انہیں پند و نصائح میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے. دوسرا، وہ ان کو اس وطن عزیز سے اور اپنی مٹی سے بہت پیار تھا، اور اس مٹی کا پیار، یہ میں نے اس کا کتاب کا جو سب ٹائٹل ہے مٹی کی خوشبو میں رچی بسی زندگی کی بھٹی میں پکی تحریریں. تو دوسرا بڑا جو ہے انسپریشن وہ میرا یہ وطن عزیز ہے، یہ ارض پاک ہے، اپنی وہ جائے پیدائش ہے. جس کو اپنی جائے پیدائش سے پیار ہوگا وہ ظاہر ہے اس ملک سے بھی پیار کرے گا. تو وی او اے لاٹ ٹو دس کنٹری. یہی میری تحریروں میں بھی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. وی آر بیکاز آف پاکستان، پاکستان از ناٹ بیکاز آف اس. تو یہی چیزیں ہیں جن کو میں اپنی تحریر اور تقریر میں پش کرتا ہوں. اور پھر آپ کا مذہب ہے، پھر آپ کا وہ ثقافتی اور مذہبی ورثہ ہے جس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ جو جدید دنیا کی علائشیں ہیں
آرٹیفیشلٹی ہے، تصنع ہے، اس سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے نظریاتی، ثقافتی، مذہبی اور قومی ورثے کی آپ پاسداری کریں اور اس کا تحفظ کریں۔ سر، پاکستان کے موجودہ دور میں جو بھی چیلنجز ہیں، میں چاہوں گا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہماری یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو سنواریں، نکھاریں، اور آنے والے وقت میں آپ کیا کوئی پلان کر رہے ہیں یوتھ کے لیے یا خدمت خلق کے لیے؟ کوئی نیا پلان آپ نے سوچا ہوا ہے؟ کیونکہ اب تک کا تو آپ کا کام یہ دیہاتی بابو کی شکل میں موجود ہے، لیکن آگے کا آپ کا کیا پلان ہے؟ میں جہاں بیٹھا ہوں میں داد تحسین دینا چاہتا ہوں اپنے بھائی قاسم علی شاہ صاحب کو، اور ان کے اس ادارے کو، قاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے، قاسم شاہ فاؤنڈیشن، یہ وہ میری اگلی منزل ہے کہ میں بھی اس طرح کا کوئی ایسا اب انسٹیٹیوشن بنا دوں جس کے پلیٹ فارم پہ میں یوتھ کو، پورے ملک کی یوتھ کو، آلدو میں اب ڈیجیٹل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ ہمیشہ ہمہ وقت موجود رہتا ہوں ان کے سوالوں کے جواب کے لیے، ان کی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، لیکن ایک ایسا ادارہ جہاں پہ فری آف کاسٹ بچوں کی ہم رہنمائی کر سکیں اور ان کو امید و آرزو دے سکیں، چونکہ اس نا امیدی اور منفی سوچ کے عمل میں سے وہ گزر کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ امید کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو 3 بڑی چیزیں ان کو عطا کر رکھی ہماری ہر یوتھ کو، سب سے پہلے ان کے پاس وقت ہے۔ صحیح۔ سب سے بڑا ایسٹ آپ کا وقت، ٹائم ہے، اور وہ نان رینیوبل ہے، ونس گون اٹ از گون فار ایور۔ پھر وہ انرجی لیول ہے جو اس لڑکپن میں، بچپن میں، جوانی میں آپ کے پاس ہوتا ہے۔ یو کین چینج دا ورلڈ تھرو دیٹ انرجی۔ اور تیسرا وہ لیول آف انٹیلیجنس ہے جو ان کے پاس ہے، وہ ایموشنل بیلنس جو ان کے پاس ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، ٹائم، ٹیلنٹ اینڈ انرجی، یہ ان کے پاس اس رب کائنات کی امانت ہے، اور یہی امانت ان کے والدین کی طرف سے ان کے پاس ہے۔ وہ اپنا وقت، صلاحیت اور ذہانت کا استعمال کر کے پہلے تو خود کو بنائیں اور ایک بڑا خواب دیکھیں، اور اس بڑے خواب میں وہ 3 چیزیں انویسٹ کریں، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور ذہانت۔ پھر جب وہ کچھ بن جائیں تو پھر وہ کسی کی انگلی پکڑ لیں، اور جو سٹرگل کر رہا ہے پھر اس کو منزل کی طرف روانہ کریں۔ یہی مقصد ہے۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے پچھلے گفتگو میں آپ کے گزشتہ سوال میں اپنی انسپریشن شیئر کر دی ہے کہ یہ وہ منزل ہے جو اب کہیں میرا انتظار کر رہی ہے، اور اس سے بڑا کام آپ کر نہیں سکتے جو قاسم علی شاہ صاحب بچوں کی رہنمائی میں، ان کی کریئر کاؤنسلنگ میں، ان کی انگلی پکڑ کے ان کو کامیابی کی طرف جو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا اجر دے سکتا ہے۔ میری بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور میں کبھی بھی میری پوسٹنگ لاہور ہوئی تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں بھی اپنا وقت اس فاؤنڈیشن کو دوں، اور یہاں پہ جو بھولے بھٹکے نوجوان آتے ہیں زندگی کی راہوں میں سٹرگل کرتے ہوئے، اگر میں ان کے حوصلے بڑھانے میں اور ان کی رہنمائی میں اس فاؤنڈیشن کا اعلیٰ کار بن کے، اور ان قاسم علی شاہ کا ممد و معاون بن کے، اگر میں اس خیر کثیر میں، خیر کی خیرات کی تقسیم میں کوئی حصہ ڈال سکا تو میرے لیے یہ سعادت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ اثر طاہر جپا صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بڑے آنر کی بات ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو نوجوانوں کو انہوں نے نصیحت کی کہ وہ اپنے وقت کو، ریسورسز کو، انرجی کو بالکل ضائع نہ کریں اور ڈائریکشنلی یوٹیلائز کریں، وہ بہت اہم تھی۔ بہت ہی سادہ شخصیت تھی ان کی، لیکن ان کا پیغام بہت بڑا تھا، اور آگے ان کے فیوچر گولز بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔